یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ میں اٹھ کے جاؤں، میں اٹھ کے جاؤں، میں اٹھ کے جاؤں، میں اٹھ کے جاؤں، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اعتکاف بڑی ہی عظیم سنت ہے، اور فرمایا کہ کوئی بندہ جو ایک دن ایک رات اگر اعتکاف کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 2 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ تو آپ 10 دن کے لیے اعتکاف پر بیٹھے،
دیکھیں آپ کا اور میرا گھر ہونا تو ہم اپنے گھر کے اندر کسی کو گھسنے نہیں دیتے، بیٹھک تک کوئی نہیں آ سکتا کیونکہ ہمارا گھر ہے، وہی آتا ہے جو ہماری اجازت سے آتا ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس نے آپ کو 10 دن کے لیے قبول فرما لیا، یہ سعادت کی بات ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر جگہ ہر طرح کا رویہ نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس جگہ پر کیا رویہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ شادی پہ جاتا ہے تو اس کے کپڑے بھی الگ ہوں گے، ڈریسنگ کرے گا، اور وہاں پہ اس کا رویہ بھی شادی والا ہی ہوگا۔ گناہ نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ شادی پہ گیا ہوا ہے۔ وہی بندہ جو شادی پہ گیا تھا، صبح جب کسی جگہ ٹیچر پروفیسر بن کے جائے گا، اب اس کا رویہ بدل جائے گا، کپڑے اور پہنے گا، سنجیدہ ہوگا، دوستوں کے ساتھ پکنک پہ جائے گا، رویہ اور ہو جائے گا۔ تو وہی بندہ جب مسجد میں آئے گا اس کا رویہ اور ہونا چاہیے۔ اور اس مسجد میں کسی کتے بلی کو چھوڑ دیں، وہ کیا کرے گی؟ کتا بلی جو سڑک پہ کرتا ہے وہی اندر کرے گا، اسی لیے تو ان کو لانا منع ہے نا، کہ اس کو نہ لے کر آؤ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ میرا موبائل ہے نا، اس کے اندر موڈ ہیں مختلف، آپ کے موبائل میں بھی ہیں۔ ایک سائلنٹ موڈ ہے، جب اس کو سائلنٹ موڈ پہ کر دیتے نا تو اب یہ چپ ہو جاتا ہے۔ ایک اس کا وائبریشن موڈ ہے، وائبریشن موڈ پہ کر دیں تو یہ صرف ہلتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ اور ایک اس کا ایروپلین موڈ ہے، اس پہ کر دیں تو یہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہوتے ہیں نا موبائل میں موڈ، تو بندے میں بھی موڈ ہونے چاہیے۔ جب آپ کا قدم مسجد کے اندر پڑے آپ کا بھی موڈ بدل جائے، کیونکہ ہر جگہ کے اصول و ضوابط بیان کیے جاتے ہیں۔ پرانے دور میں جب کوئی بادشاہ کے پاس جاتا تھا اس کو روک کے بتاتے تھے، بادشاہ کو اتنی دفعہ سلام کرنا ہے، بادشاہ کے ساتھ یوں بات کرنی ہے۔ آج بھی اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اپنے پرنسپل کے پاس جائیں گے تو آپ تھوڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ جائیں گے۔ تو اس جگہ کا ادب جو ہے وہ رب تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور اس جگہ کا ادب کسی یہودی، ہندو، کرسچن نے نہیں کرنا۔ وہ تو مسجدوں کو استبل میں اور سینما گھروں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ وہ جب کسی جگہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، وہاں مسجد ہوتی ہے تو مسجد تو نہیں رہنے دیں گے، انہیں تو نہیں پتہ کیا جگہ ہے یہ، وہ تو بدل دیتے ہیں اس کو۔ تو مسجد کا ادب کون کرے گا؟ میں اور آپ، اگر ہم بھی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کے ریوارڈز بھی ہیں، پینلٹیز بھی ہیں۔ ادب کرنے پر انعام بھی ہے اور ادب نہ کرنے پر گناہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا نماز جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ میں اس عورت کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھ رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا اس کی نیکی ایسی تھی؟ تو فرمایا کہ جب یہ زندہ تھی اس وقت یہ مسجد کی صفائی کا بڑا خیال رکھا کرتی تھی، اور اس جگہ پر جو ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا آتا ہے۔ آخری بار جب آپ نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، دوست کو، رشتہ دار کو، محلے دار کو قبر میں اتارا تھا تو یاد کیجئے، جب پہلی سل لگی تھی تو اندھیرا آ گیا، دوسری، پھر تیسری سل جب لگائی، اور پھر بڑوں نے کہا کہ سل کے ساتھ جو درزیں کھلی رہ گئی ہیں گیلی مٹی سے اس کو بھی بند کرو، پھر اس کے بعد بھاری مٹی اوپر ڈال دی۔ کتنی اندھیری ہوگی قبر، مجھے بتائیں۔ تو ہنس کے مزید اندھیرا لے کر آنا اس میں۔ تو یہاں پر 10 دن آپ نے گزارنے ہیں۔ 10 دن بندہ کہیں رہے نا تو ویسے بھی محبت ہو جاتی ہے اس جگہ سے۔ اللہ کرے ہمیں مسجد سے محبت ہو جائے، مسجد میں دل لگ جائے، مسجد سے جانے کو دل ہی نہ کرے۔ معتکف دن رات نماز میں ہے، نمازیں تو 5 ہیں، تو میں کیسے کہہ دوں پھر دن رات نماز میں ہے؟ اس لیے کہ فرمایا جو ایک نماز پڑھے اور دوسری کا انتظار کرے وہ نماز میں ہی ہے۔ تو معتکف کو پہلی صف پہ نمازیں مل رہی ہیں، وہ نمازوں کا انتظار کر رہا ہے۔ اور معتکف کے لیے بڑی نعمت کیا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر وہ مسجد میں مل جاتی ہے۔ کیسے؟ لیلۃ القدر آخری طاق راتوں میں ہے، تو معتکف تو باہر نہیں جا سکتا، طاق رات میں کم از کم وہ مسجد میں تو ہے نا۔
تو اس کی طاق رات جو کہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے وہ مسجد میں ہی گزر رہی ہے. اور یہ کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر عبادت والی رات ہے. تو توجہ رکھنی ہے، بس توجہ نہیں ہٹانی. رمضان جو کہ دعاؤں کی قبولیت کی بہار کا موسم ہے، رمضان جو توبہ کا موسم ہے، رمضان جو قرآن کریم پڑھنے کا موسم ہے، رمضان جس میں ہماری خواہشات کے اوپر ایک لگام آ جاتی ہے. تو اس کے آخری دن چل رہے ہیں، بس اب کیا خبر اگلے سال رمضان ملے نہ ملے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارا دوست ملک ہے، ہمارا مسلمان ملک ہے ترکی، 40 سیکنڈ کے لیے زمین ہلی تھی وہاں، صرف اونلی فار 40 سیکنڈس ہلی تھی نا. 40 سیکنڈس، 40 سیکنڈ گزر گئے. 40 سیکنڈ میرے بولتے بولتے گزر گئے. لیکن جب ان کے گزرے تھے، والدین تھے جن بچوں کے 40 سیکنڈ میں یتیم ہو گئے، وہ جن کے شوہر تھے بیوہ ہو گئیں، وہ جن کے پلازے کھڑے تھے بے گھر ہو گئے، وہ جن کے کاروبار تھے بے روزگار ہو گئے، وہ صاحب نصاب تھا زکوٰۃ مانگنے والا بن گیا. 40 سیکنڈ کیا ہوتا ہے 40 سیکنڈ؟ نہیں ہوا یہ کوئی میں انوکھی بات کر رہا ہوں. نظر آیا آپ ساروں کو، میڈیا بھرا ہوا تھا. یہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. حدیث سنیے آپ. ایک یہ 40 سیکنڈ کی میں نے آپ کو بات بتائی، اور ان لوگوں کا حال دیکھیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور 1 2 ہزار 3 ہزار نہیں، جب میڈیا بتا رہا تھا نا 3000 فوتگیاں ہوئی ہیں وہاں پہ، شہادتیں ہوئی ہیں. حاجی عبدالحبیب صاحب وہاں تھے، ان کا میسج تشریف لایا مجھے، وہ کہہ رہے تھے 3 4 ہزار کی بات نہیں، پورا شہر ہی گرا ہوا ہے. ابھی دیکھنا 30 ہزار سے کم نہیں ہوں گے. یہ اس وقت مجھے بتا رہے ہیں جب 2 2.5 ہزار کی ڈیتھ ٹول آئی تھی، تو بعد میں 50 ہزار سے اوپر گئی تھی ڈیتھ ٹول. عبرت ہے. حدیث سنو یہ والی، اپنے لیے سنو. ایک دفعہ ان کو سوچو اور اپنے لیے حدیث سنو کہ میرے آقا علیہ السلام کی شان کتنی بلند ہے. امید، ہوپ اسلام کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. You will go and you will search the internet, you will see the YouTube and you will learn the definition of success, you will learn the definition of hope, you will learn the definition of meditation. But remember, the pure, accurate and 100% good definition is in Islam. Go and search what Islam says about success. Go and explore the meaning of hope in Islam. امید اور جیت کی تعریف کسی ہندو سے کسی عیسائی سے نہ سیکھو، سیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے. جیت کی تعریف کیا ہے؟ کیا تعریف ہے جیت کی؟ کہ تمہارے پاس پلازے کھڑے ہو جائیں، وہ تو 40 سیکنڈ میں بیٹھ جاتے ہیں. جیت کی، ہوپ کی تعریف دیکھو. ہوپ امید اس حدیث سے دیکھو، اور ترکی کے حالات یاد کرو. فرمایا میرے آقا نے، جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنی جان سے بے خوف ہے. نمبر 1 اپنی جان سے بے خوف ہے. نمبر 2 جسمانی لحاظ سے صحت مند ہے. نمبر 3 ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے. اس کے لیے گویا ساری دنیا اکٹھی کر دی گئی ہے. اس سے بڑی ہوپ کیا ہوگی؟ ایک دن کا کھانا پاس ہے تمہارے. نبی نے فرمایا تمہارے لیے ساری دنیا اکٹھی کر دی گئی ہے. غربت اتنی نہیں ہے، شور زیادہ ہے، کیونکہ خواہش نہیں نا پوری ہو رہی. جو سوشل میڈیا پہ نظر آیا سارا مجھے ملنا چاہیے تھا نا. جب نہیں مل رہا مجھے تو میں تو بہت غریب ہوں. کمپیریزن کریٹ ہو رہا ہے. فرمایا ابن آدم تجھے سونے کی 2 وادیاں بھی مل گی نا تو تیسری مانگے گا. تیرا پیٹ نہ قبر کی مٹی بھرے گی صرف. نو کمپیریزن. جب بھی انسان نے دشمن سے لڑنا ہو نا، بہتر یہ ہے کہ وہ دشمن کو اپنے میدان میں لے کر آئے، گھیر کے اپنی جگہ پہ لے کر آئے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ اس جگہ کے بارے میں، اور وہاں پہ اس کو صحیح کھیل لے گا. وہ دشمن ہے وہ. جس طرح باز اور سانپ جب لڑ پڑتے ہیں نا، تو باز کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ سانپ کو پکڑے اور ہوا میں لے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا اس کا میدان ہے. اس کو پتہ ہے وہ ہوا کا کھلاڑی ہے نا، وہ اڑا کے اس کو اوپر لے جاتا ہے. اب جب سانپ اوپر جاتا ہے آکسیجن کم ہوتی ہے، وہ ویسے بھی بکھلا جاتا ہے، کہاں آ گیا ہوں میں. تو دشمن کو اپنی فیلڈ میں لے کے آنا سیکھے. آپ کے دشمن کون ہے؟ شیطان آپ کا دشمن ہے. آپ کا دشمن دنیا ہے.
آپ کا دشمن نفس ہے. یہ تینوں بڑے دشمن ہیں. دنیا یہ بڑی تجربہ کار دشمن ہے. شیطان بڑا طاقتور دشمن ہے. اور نفس یہ تو بھیدی ہے, ہمارے اندر ہے. یہ اس کو سارا پتہ ہماری ویکنیسز کا, ہمارے پلس نیگیٹو کا. تو یہ جو مسجد ہے نا, یہ آپ کا میدان ہے. آپ مسلمان ہیں, یہ آپ کا میدان ہے. یہاں نہ آ جائے نا آپ. جب یہاں آئیں گے آپ خود بتائیں, اب گناہ کم ہوں گے نا. جو معتکف ہے وہ اپنے میدان میں آ گیا. اب وہ چپ ہے. اعتکاف کا سب سے پہلا ڈائریکٹ فائدہ کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا شروع ہو گئے آپ. کیونکہ بہت سے گناہ وہ لوگوں کے ساتھ ملنے سے ہوتے ہیں. غیبت, چغلی, جلن, حسد, وہ تو مل نہیں رہے آپ. اور جو باہر سے آ رہا ہے امید تو یہی کرتے ہیں کہ ہم وہ بھی اس بات کا خیال کرے گا کہ یار یہ مسجد میں بیٹھا اور اعتکاف کر رہا ہے. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یو ہیو براٹ یور انیمی ان یور اون پلیس, یو آر فائٹنگ ود اٹ. شیطان تو بند ہے, لیکن نفس اور دنیا وہ تو بہت برے طریقے سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو روزے کے جو مقاصد ہیں ان کو مد نظر رکھیے گا. آج کتنا روزہ ہے؟ 21واں روزہ ہے. اب بتائیں 21 روزہ جو ہے, 21 روزوں کے بعد آپ خود بتائیں. میں نہیں پوچھتا کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. یہ دو باتیں ایسی ہیں نا جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے. مجھے نہیں بتانا آپ نے, نہ مجھے سے غرض ہے. ایک یہ فرمایا اللہ ہر نیکی کا ثواب بڑھا کے دیتا ہے 20 ٹائمز 700 ٹائمز. لیکن روزے کا کوئی ثواب نہیں بتاؤں گا. روزے دار کے لیے میں ہی ہوں. رب فرماتا ہے میں ہی روزے دار کے لیے ہوں. کیوں؟ اس نے میرے لیے روزہ رکھا نا. ہر عبادت میں ریا آ سکتی ہے, ہر عبادت میں دکھلاوا, شو آف آ سکتا ہے. آپ نماز پڑھنے گھر سے آ رہے ہیں مسجد میں, نظر آ جائے گا نا. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو مائک سے اعلان نہ ہو تو زکوٰۃ ہی نہیں ہماری ہوتی. حج پہ جا رہے ہیں, اب سیلفیاں لوگے اور ہار پہنو گے, ٹھیک ہے سارا, لیکن یہ ریاکاری کا شبہ تو آ گیا نا. روزے میں کہاں ریاکاری ہے؟ روزہ دار بیٹھا ہے, اس کا منہ اترا ہوا ہے. اب اس کا منہ اترا دے کے یہ نہ سمجھو کہ بیچارے کو روزہ لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے گھر میں کوئی لڑکے آیا, وہ آپ نہیں بتا سکتے. یہ اس کا اور اس کے رب کے درمیان راز ہے. اور کتنی پیاری بات ہے کہ نیکیاں جب چھپائی جاتی ہے نا وہ قیمتی ہو جاتی ہیں. آپ کے پاس جو بھی اثاثے ہیں, جو بھی دولت ہے, بینک بیلنس ہے, بڑی گاڑی ہے, گھر ہے, بنگلہ ہے, لیکن یاد رکھنا قیمتی ترین دولت آپ کے پاس نا وہ نیکی ہے جو آپ نے چھپائی ہوئی ہے. مدینے میں کوئی 100 گھر تھے, صرف 100 گھر تھے. ان گھروں میں راشن بھی آ رہا تھا, دوائی بھی آ رہی تھی, کھانا بھی آ رہا تھا, پتہ نہیں چلتا تھا آ رہا تھا. اچانک ایک گھر میں آنا بند ہو گیا. اس نے ساتھ والے سے پوچھا وہ کھانا آ رہا تھا, کہتا اب نہیں آ رہا. میرا بھی نہیں آ رہا. تمہارا آ رہا ہے؟ نہیں میرا بھی نہیں آ رہا. تمہارا؟ نہیں. کیا ہوا ہے یہ؟ کون تھا اور کس نے بند کر دیا؟ تو اوپر دیکھا کس تاریخ کو بند ہوا آنا, کہتے 18 محرم کو. جی 18 محرم کو. 18 محرم کو. 18 محرم کو کیا ہوا تھا؟ کہ اس دن امام زین العابدین کا وصال ہوا تھا. پتہ ہی نہیں کسی کو. اور فرمایا غسال, کہتا جب میں نے ان کو غسل دیا تو پیٹھ پہ نشان تھے, یعنی آٹے کا توڑا کسی کو نہیں کہتے تھے, تاجدار ہیں ہمارے, کسی کو نہیں کہہ رہے, خود اٹھا کے چھوڑ کے آتے تھے. تو یہ لوگ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. انہوں نے جو کیا بہترین ہے. نیکی چھپائی ہے نا اپنی. وہ تو ان کے وصال کے بعد کھل گئی تو کھل گئی, کھلنی چاہیے بھی تاکہ ہم جیسوں کو ترغیب ملے. اور امام زین العابدین کی عادت یہ تھی کہ وہ اشرفیوں کا توڑا پکڑ کے اس کے اوپر تھیلے پر جس کے نام دینی ہوتی تھی اس کا نام لکھ کے رات کے اندھیرے میں گھر سے اوپر پھینک کے چلے جایا کرتے تھے. کہاں ان کا ظرف کیا ہوتا تھا ان لوگوں کا, یعنی کیا تھے یہ لوگ. آج کارٹونوں میں سپر مین دیکھتے ہو, اصل سپر مین تو وہ ہیں, سپر ڈوپر مین. بابا فرید کو ایک بندہ تھا چھجو, وہ گالیاں نکالا کرتا تھا. تو آپ کے مرید اس کو مارنے کے لیے بھاگتے, آپ منع کر دیتے, کہتے نہیں نہ مارو. ایک دن بابا جی دور چلے گئے, پیچھے چھجو مر گیا. واپس آئے, چھجو کہاں ہے؟ وہ تو فوت ہو گیا. ایک دم ان کے چہرے پہ ایسے اثرات آئے جیسے کوئی عزیز مر جاتا ہے. وہ کہتے مجھے چھجو کی قبر پہ لے جاؤ. وہاں گئے, ہاتھوں کو اٹھایا. دیکھنے والے کہتے ہیں بابا جی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں مالک اگر میری وجہ سے اس پہ کوئی تنگی ہے نا, کوئی مسئلہ ہے, تو تیری قسم فرید نے اس کو معاف کر دیا. کہاں سے لائیں ایسا جگرا, ایسا دل کہاں سے لائیں؟ چھوٹی بات ہے. آج آئے کو ایک گالی نکال کے دکھایا آپ کو, دیکھنا 3 نسل تک قتل نہ گئے تو پھر مجھے پکڑ لینا.
کچھ تو تھا نا کہ وہ بابا فرید بن گئے. کسی نے کہا نا ہمیں یہ بتاؤ کہ جی ایک ہی کمپنی کے اندر 3 بندے کام کر رہے ہیں, ایک کی تنخواہ 1,00,000 ہے, ایک کی 2,00,000 ہے, ایک کی 5,00,000 ہے. کیوں؟ کمپنی ایک ہی ہے. ہوتا نا ایسا, کمپنی ہے, سرکاری دفتر ہے, ایک کی 20,000 تنخواہ ہے, ایک کی 20,00,000 تنخواہ ہے. اچھا دونوں کا علاقہ بھی شدرا ہے, دونوں کے استاد بھی ایک ہے, دونوں اسی گرمی گھٹا مٹی سے ہی پڑھ کے گئے ہیں, خاندان بھی ایک ہی ہے, تو کیوں تنخواہ میں فرق ہے؟ It means that they pay you for your value, not for your time. وہ آپ کو تنخواہ آپ کے وقت کی نہیں دیتے, آپ کی دیتے ہیں. اب کیا ہیں, میری زندگی کچھ ہٹ کر ہونی چاہیے, کہتے ہیں نا میں ہٹ کے کچھ جیوں, تو پھر ہر چیز ہٹ کے کرو نا, ہٹ کے ہی محنت کر کے دکھاؤ. تمہارا ہاتھ ملانا بھی کچھ ہٹ کے ہونا چاہیے, تمہارا مسکرانا بھی کچھ ہٹ کے ہونا چاہیے, تمہارا بولنا بھی کچھ ہٹ کے ہونا چاہیے, تبھی تمہیں ہٹ کے تنخواہ دیں گے, ورنہ تو نہیں دیتے, سارے آ رہے ہیں کرتے جاؤ گے. تو ان کی زندگیاں جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں, ان کی زندگیاں ہٹ کے تھیں. وی آر لیونگ آور لائف اینڈ دے ہیو ڈیزائنڈ دیئر لائف. تمہاری زندگی کے گول صرف یہی ہیں, بچے بڑے کر لیے, تنخواہیں لے لی, بل پے کر لیا اور مر گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے, یہ بھی گول ٹھیک ہے, لیکن یو آر لیونگ اے لائف. بس زندگی گزر رہی ہے تو آپ گزار رہے ہیں, آپ زندگی کو ڈیزائن نہیں کر رہے اپنے حساب سے. ڈیزائن کریں نا بیٹھ کے کہ میں نے کس طریقے کی زندگی گزارنی ہے. جو زندگی آپ کو ملی, جو ماحول ملا, ضروری نہیں ہے کہ اسی ماحول میں آپ جئیں, اس ماحول کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں, کوشش تو کریں. یہی گرمی ہوتی ہے, یہی سارا کچھ ہوتا ہے, اس میں کوئی پڑھ کے ٹاپ کر لیتا ہے, آگے جا کے اس کا کیریئر بن جاتا ہے, کوئی ادھر ہی کھڑا رہ جاتا ہے. تو یہ دن میں 36 دفعہ بیٹھ کے سوچا کریں کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, جو میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک سوچ رہا ہوں کہ نہیں. دن میں کئی بار رکیں اور اس بات کو سوچیں اور پھر دوبارہ سے آئیں. تو میرے محترم سامعین کرام, میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 21 روزے کے بعد آپ تقوی کے قریب ہوئے یا نہیں ہوئے, کیونکہ روزے کا مقصد تو تقوی ہی تھا. بھوک اور پیاس نہیں تھا, کوئی فاقہ نہیں ہے یہاں پہ شدرے میں کوئی آٹا ختم ہو گیا, یا پیٹ آپ کا خراب ہے تو ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ کو, یا پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو کیوں بھوکے ہو سارا دن؟ دس از اے ڈسپلنڈ ہنگر, یہ نظم و ضبط والی بھوک ہے. کسی نے کہا جی عصر کے وقت نا بندے کا منہ کیسا ہو جاتا ہے روزہ دار کا بیچارے کا, کہتے کھانے کا انتظار کر رہا ہے. ہم نے کہا نہیں, کھانے کا نہیں, یہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. حکم ہوگا یہ کھائے گا. یہ اس کا اور اس کے رب کا ایک رشتہ ہے کہ تو نے بندے 11 ماہ کھایا پیا, اب یہ میرے ساتھ جو تیرا رشتہ ہے تو نے حلال کے قریب نہیں جانا. اور دیکھو جب اپنی بیوی کے پاس وہ نہیں جا رہا تو غیر عورت کے پاس کیسے جائے گا؟ وہ تو حرام ہے. جب حلال روٹی نہیں کھا رہا, حرام شراب کے پاس کیسے جائے گا؟ فرمایا جب تجھے کوئی آ کر کہے, گالی دے اور تیرے ساتھ جھگڑا کرے روزے دار کے ساتھ, تو فرمایا اس کو کہہ دو, چپ کر جاؤ اور کہہ دو میں روزے سے ہوں. نہیں, تمہیں گناہ سے روزہ بچا رہا ہے, ڈھال ہے. آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے کہ دنیا تمہیں کھینچ رہی ہے اپنی طرف اور روزہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے. تو یہ فیصلہ کریں, فیصلہ کریں, فیصلہ کریں, فیصلہ کریں. بتائیں مجھے 21 دن میں آپ تقوی کے کتنے قریب ہوئے؟ تقوی کے قریب نہیں ہوئے تو پھر کیا بھوکا پیاسا؟ ویسے 21 دن آپ نے بھوک پیاس کاٹی. اور روزے کا ایک مقصد شکر بھی ہے. ابھی جب افطار کے وقت آپ کو ایک گلاس پانی کا ملتا ہے, مجھے بتائیں سارا سال ایسا شکر دل میں پیدا نہیں ہوتا جو ایک گلاس پانی پیدا کر دیتا. کسی چیز کی قدر کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس چیز کی کمی کا آپ کو پتہ ہو. ایک بندہ روشنی کی قدر تب کرے گا جب اس کو اندھیرے کا پتہ ہو. جو اندھیروں سے آیا نا وہ روشنی کی بڑی تعریف کرے گا. جس کو اندھیرے کا ہی نہیں پتا اس کے لیے روشنی کیا ہے. تو کھانا تو آپ کھاتے ہی رہتے ہیں سارا دن, ہر وقت پیٹ چل رہا ہے, منہ چل رہا ہے, کھانا کھا رہے ہیں, دعوتوں پہ جا رہے, ادھر جا رہے ہیں. روزے میں جب یہ کھانے سے آپ دور ہوئے, اب آپ کو اندازہ ہوگا کھانا کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, ایک راحت افطار اور ایک راحت دیدار, کہ اسے بروز قیامت بلا حجاب رب کا دیدار نصیب ہوگا. اور یہ چھوٹی سعادت ہے.
جب انسان مر رہا ہوتا ہے اس کے جسم سے جان نکلتی ہے، یہ بڑے کٹھن مرحلہ ہے. فرمایا جیسے کسی انسان کے کپڑے میں جالی اور کانٹے والی شاخ ڈالی جائے اور کھینچی جائے، کتنا برے طریقے سے جسم اور کپڑے پھٹ جائیں گے اس کے. دیگوں میں ابالے جانے سے زیادہ سخت ہے موت، بہت درد ہے اس کی. لیکن جب شہید فوت ہوتا ہے اس کو اتنی درد ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کانٹے سے ہوتی ہے. چونٹی کے کانٹے سے. یہ کوئی درد نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ، دیکھو اس کے جسم پہ گولے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی، جسم سے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین تک نہیں پہنچتا، اسے رب کا دیدار ہو جاتا ہے. اور وہ دیدار میں ایسا منہمک ہوتا ہے کہ اس کو درد نہیں ہوتی. اور یہی شہید جب جنت میں چلا جائے گا، جنت میں وعدہ پورا ہو گیا، جنتی جب کھانا کھائے گا نا، ہر لقمہ پچھلے لقمے سے زیادہ ٹیسٹی ہوگا، اور جو وہ چاہے گا سامنے آ جائے گا. اور اس حالت میں بھی اس شہید کا چہرہ تھوڑا تھوڑا غمی والا ہوگا. اللہ پوچھے گا اے بندے تجھے تو جنت مل گئی، وعدے پورے ہو گئے، تو غمگین کیوں ہے؟ وہ بندہ کہے گا مالک تیری جنت میں سب کچھ ہے، بلا شبہ تیری جنت میں سب کچھ ہے اور وعدہ پورا ہو گیا، لیکن وہ جو مرتے وقت میں نے تیرا دیدار کیا تھا نا، اس لیول کی کوئی نعمت تیری جنت میں بھی نہیں ہے. تو مجھے دوبارہ بھیج، میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، بار بار شہید ہوں تاکہ میں وہ راحت دیدار پا سکوں. تو اے روزہ دارو تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. فرمایا کہ جو روزے رکھتا ہے اس سے قیامت کے دن بلا حجاب میرا دیدار نصیب ہوگا. لیکن بات وہی ہے کہ روزہ اصول کے ساتھ رکھنا ہے. میرا جو یوٹیوب چینل ہے سبحان طاری، اس کو سبسکرائب کریں، آپ کو پتہ چلے گا میں نے روزے پر اور صحت کے اوپر نا دنیا جہان کے ڈاکٹروں کی تحقیق پڑھی ہے، کیونکہ میرے پروگرامز لگنے تھے. ابھی میں کراچی سے آیا ہوں، تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، تو انہوں نے مجھے عید کے دنوں میں 3 پروگرامز دیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غذائیں تھیں، حضور نے جو غذائیں استعمال فرمائی ان کے اندر کیا سائنٹیفک بینیفٹس ہیں، تو وہ پھر تیار کریں گے تو کریں گے نا. تو میں نے روزے کے اوپر شاید ہی دنیا کی کوئی تحقیق چھوڑی ہوگی، شاید ہی 10 دن پڑھتا رہتا تھا، اور ان تحقیقات کو پڑھ کے میں حیران ہوتا تھا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی ہے، دور نہیں ختم ہوا آپ کا. کوئی کہتا نا کہ وہ چیز جو حضور کے زمانے کے بعد ایجاد ہوئی، اوئے حضور کے زمانے کے بعد یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ کس کا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ کس کا ہے؟ تو پھر یہ زمانہ کس کا ہے؟ تم یہ کیسے جملہ کہہ سکتے ہو حضور کے زمانے کے بعد؟ یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ دور کس کا ہے؟ یہ سلطنت کس کی ہے؟ یہ رزق مل رہا ہے کس کے صدقے مل رہا ہے؟ تمہیں صحت مل رہی ہے کس کے صدقے مل رہی ہے؟ تمہیں جنت ملے گی کس کے صدقے ملے گی؟ تمہیں ایمان عقیدے کی پختگی مل رہی ہے کس کے صدقے مل رہی ہے؟ تم کہتے ہو حضور کے زمانے کے بعد زمانہ. میں نے یہ کس طرح نوٹ کیا کہ جب زمانہ آگے بڑھتا ہے نا، آگے بڑھتا جاتا ہے، سنت کے اوپر سے ایک اور پردہ ہٹ جاتا ہے، سنت کے جو اصول، سنت کے جو فوائد ہیں نا، اور ہٹ جاتا ہے. اب میں ہر سال کھجوروں کے اوپر ایک کلپ بناتا ہوں، کھجور کے اوپر، ہر سال رمضان میں اس کی سیل بڑھ جاتی ہے. ہر سال نئی تحقیق آئی ہوتی ہے سائنس کی، ہر سال صرف کھجور کے اوپر، اونلی ڈیٹس. 23 بار ذکر ہوا اس پھل کا قرآن مجید کے اندر، اور نبی پاک بڑا پسند فرماتے تھے اس پھل کو. واضح حدیث موجود ہے کہ اجوا کھجور میں ہر بیماری کا علاج ہے. حضور نے فرمایا بچوں کو کھجور کھلاؤ تو اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور بہترین سحری ہے، کھجور بہترین افطاری ہے، یعنی سٹارٹ بھی اور اینڈ بھی کھجور ہی کھجور ہے. اب یہ چیزیں بندہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور پھر ہیلتھ لائن پہ، ویب ایم ڈی کے اوپر، یہ وہ مصدقہ ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر بہت ہی کریڈیبل آرٹیکلز پبلش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 کھجوریں 7 دن تک کھاؤ نا، صرف یہ سائنٹیفک ہے، 3 کھجوریں 7 دن تک، تو یہ جتنا کھانے کا رستہ ہے نا، منہ، کھانے کی نالی، پیٹ، چھوٹی آنت، چھوٹی آنت چھوٹی نہیں ہوتی، 20 فٹ لمبی ہوتی ہے، پھر بڑی آنت، پھر آخر تک، یہ سارا رستہ ہے جہاں سے کھانے نے گزرنا ہے، اس پہ صفائی ہو جاتی ہے ساری. 3 کھجوریں 7 دن تک. اور اس میں موجود زنک، پوٹیشیم اور آئرن، یہ جو بچے چھوٹے رہ جاتے ہیں یا ان کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، ماں باپ پریشان ہے، خون کی کمی ہے، کھجور سے بڑھ کر تو چیز ہی کوئی نہیں ان کے لیے. لیکن جو چیز سنت میں دوائی کے طور پہ بتائی گئی ہے نا،
اس کو اس ملک اور اس دور کے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر استعمال نہیں کرنا. جس طرح حضور نے ایک صحابی کو یہ فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ خراب ہے تو شہد پی. اب آپ کا پیٹ خراب ہو آپ نے شہد نہیں پینا. عربوں کا مزاج الگ ہے اور وہ زبان نبوت ہے نا, وہ اور حصہ ہے, مسلم کی پوری حدیث ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ روزے کے اوپر جو ہے نا, آپ یہ سائنٹیفک دلائل سن لیں, آپ تو روزے چھوڑے ہی نہ ساری زندگی. ایسا کمال کانسیپٹ ہے. دیکھیں آپ کھانا کھاتے ہیں, پیٹ پہ کھانا جاتا ہے, 2 گھنٹے پیٹ میں کھانے نے رہنا ہے, تو وہاں پر پھر تیزاب آتے ہیں, گیسٹرک جوس, ایملیس, لائپیس, بائل, وہ سب ملتے, مشین چلتی ہے, 2 گھنٹے رہے گا. اچھا جب پیٹ میں کھانا جاتا ہے نا, جسم سے پورا خون بھی پیٹ کی طرف ہوتا ہے, کیونکہ جہاں کام ہونا ہوتا ہے نا وہاں پر خون اس طرف آتا ہے. جس طرح جب وہ غصہ چڑھتا ہے تو خون ہاتھوں کی طرف آتا ہے, کیونکہ ہاتھوں کا کام شروع ہو جائے گا نا اب غصے کے بعد, تو پیٹ کی طرف کھانا آتا ہے, خون آتا ہے, اور سارا خون کا کوٹا اس کو ملتا نہیں ہے, تھوڑا کم ملتا ہے. تو پیٹ گردے سے اور جگر سے خون چراتا ہے تھوڑا سا, اور مشین چل رہی ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں جناب, اس کے ساتھ کھانا کھایا, پھر یہ چلا گیا تو اس کے ساتھ کھانا کھایا, پھر وہ چلا گیا تو اس کے ساتھ چائے پینے چلے گئے, سارا دن مشین چل رہی ہے, مشین چل رہی, ساری طاقت ادھر ہی ادھر ہی. لیکن روزے میں یہ مشین چلنا بند ہو جاتی, بند ہو گئی نا. اب جو طاقت یہاں لگنی تھی, دماغ کو کئی دوسری جگہوں پہ وہ طاقت لگانے کا موقع مل گیا, جس میں اہم ترین چیز وہ ٹاکسیسٹی, زہریلے مواد کا صفائی کا طریقہ ہے. جس طرح آپ کی بڑی بڑی مشینیں شیخوپورہ روڈ کے اوپر انڈسٹری ہے, سارا سال 3 شفٹوں میں چلتی ہے, لیکن ایک بند کر دیتے ہیں مہینے میں, 1 مہینہ بند کر دو, کیوں؟ تیل تول لگا لیں ذرا, اس کو ٹھیک کر لیں. تو یہ مہینہ ہمارے جسم کی ٹیوننگ کا مہینہ ہے. لیکن اگر آپ نے خیال نہ رکھا, ابھی افطاری میں سموسے, پکوڑے, کھجوریں, شربت, دہی بلے, فروٹ چاٹ, آلو چاٹ سب کھا لی, نماز کے بعد پھر کھانا لے کے آؤ, تو وہ کیا تھا؟ وہ تو افطاری تھی, کھانا تو اب کھانا ہے. پھر کھانے کے بعد رات کو 12 بجے پھر نکل گئے شاورما, برگر. کیوں؟ سارا دن بھوکے رہے ہیں یار, اگلے دن بھی بھوکا رہنا ہے, کھانا کھاؤ. پھر صبح سحری بھی کی. اب جب یہ تہیں چڑھاتے جاؤ گے نا تو فائدہ نہیں, پھر نقصان ہوگا. میں دونوں طریقے کے بندے جانتا ہوں, وہ جو کہ روزے کے بعد زیادہ نکھر جاتے ہیں, اور وہ جن کو پہ روزے کا بظاہر کوئی اثر نظر نہیں آتا. ہم یہ کہہ تو نہیں سکتے, صحت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے, صحت کے حوالے سے فرق نہیں پڑتا. تو کوشش کریں پورے اصول و ضوابط کے ساتھ روزہ رکھیں. اعتکاف میں آپ بیٹھ گئے, خوش نصیبی آپ کی. میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا, بہت سے مسلمان اعتکاف میں نہیں بیٹھے, لیکن ہم مسلمان ہیں. ہمیں کہا گیا ہم ایک دیوار کی طرح, ایک جسم کی طرح, اور جسم میں ایک عضو کو اگر بیماری ہو, پورا جسم بے قل, بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے نا. تو 9 ذی الحج کو ہم سارے تو نہیں میدان عرفات پہنچتے, لیکن ہم یہاں ہوتے ہیں, ہمارا دل میدان عرفات میں ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حج ہو رہا ہے وہاں پہ, اور اب تو ٹی وی کے ذریعے بھی حج آ رہا ہوتا ہے, مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار ہمارے دوست, ہمارے بھائی, ہمارے مسلمان 12-13 لاکھ جناب وہاں پہنچے ہوئے. تو ابھی بھی ہم اعتکاف پہ نہیں بیٹھے, لیکن ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے کہ آپ اعتکاف کر رہے ہیں, آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, 10 دن آپ نے گزارنے ہیں, اور یہ شان ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف پر بیٹھے. اس وقت دعوت اسلامی کے 13,000 اعتکاف ہو رہے ہیں. And Amir al-Sunnat has taken that concept to a new level. اجتماعی اعتکاف ٹریننگ. امیر علیہ سنت کی شان یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کوئی وسائل ریسورس زیادہ نہیں کیا. آپ 15 منٹ دعوت اسلامی کو دیں یا 15 سال دیں, ہمارے پاس اس کو یوٹیلائز کرنے کا طریقہ موجود ہے. آج دعوت اسلامی کہاں تک پہنچی؟ اعتکاف کے بعد آپ گھر جائیں گے. اعتکاف دعوت اسلامی کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, چھوٹا سا کام ہے ہمارا. یہ جتنے پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں نا, اس میں ایک چھوٹا سا کام ہے. یہ ہمارے پروجیکٹس تو بہت بہت بڑے ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں دعوت اسلامی کا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے؟ دارالمدینہ, مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, فیضان اسلامی اسکول سسٹم, اور فیضان آن لائن اکیڈمی. 4 لاکھ سے زیادہ بچے بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں. ان کی سپورٹ ہے. مدنی چینل کے اوپر اربوں روپیہ لگ رہا ہے, مسجدیں بن رہی ہیں, اور جناب کیا کیا کام نہیں ہو رہا. اس میں ایک کام اعتکاف ہے. اور جب آپ گھر جائیں گے, آپ کے گھر میں بھی دعوت اسلامی ہوگی. آپ موبائل اٹھائیں گے, آپ کے موبائل میں بھی دعوت اسلامی ہے. آپ ٹی وی کھولیں گے, وہاں بھی دعوت اسلامی ہے. آپ کسی تعلیمی ادارے میں جائیں گے, وہاں بھی دعوت اسلامی ہے. چھوڑنا نہیں دعوت اسلامی کو.
جو بندہ یہاں سے باہر جائے گا نا 10 دن کے بعد، یہ وہ نہیں ہوگا جو 10 دن پہلے تھا. یہ پرومس کر کے جائیں مجھ سے. آپ کا آئی او ایس، آپ کا اینڈرائڈ ورژن بڑھ جاتا ہے نا، ورنہ آپ کا موبائل کے اندر وائرس آ جاتے ہیں. آپ کا موبائل اپڈیٹ مانگتا ہے نا، تو میری جان آپ کی بھی اپڈیٹ ہونے والی ہے. آپ کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا ہے. ہماری کاریگر ہمارے پاس ہے. یہ جو مائک سے آپ کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے، اس کو فالو کریں. ٹرائی ٹو فالو دیز ورڈز. آپ کو نماز سکھائی جا رہی ہے، آپ کو قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اس سے آپ کو لٹریسی ملے گی اور آپ زیادہ سے زیادہ آگے سیکھ کے بڑھیں گے. اور خود اپنے آپ کو روز انالائز کریں کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں، کتنا میں آگے جانا چاہتا ہوں، کیا میری لائف کے اندر موٹیوز وغیرہ ہوں گے. الحمدللہ میں کراچی سے آیا ہوں ابھی. تو کراچی میں 10 دن کے اعتکاف، ایسے لگتا تھا بندوں کا سیلاب آ گیا. ایسے وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ رہے تھے 10 دن کے لیے. وہ 30 دن کے پہلے بھرے ہوئے تھے. میرا بیان ہوا پرسوں رات کو 2 بجے 30 دن کے اعتکاف کے اندر. 2 بجے فریش تھے سارے بالکل. اور وہ بیان کے بعد جب ملاقات وغیرہ ہوئی، اپنا ہی امیر علیہ سنت کی چاشنی اور ہوتی. نیک بندہ جو نا اس دنیا میں، اللہ کے ولی، یہ اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے ایجنٹس ہیں. سمجھے ایجنٹس، دے ریپرزینٹ اللہ. کہتے ہیں نیک بندہ کون ہے، ولی کون ہے؟ کہتے ہیں وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. یہ ڈیفینیشن حدیث میں آئی ہے ولی کی. اب ان کو دیکھ رہے ہیں لوگ، ان کی مسکراہٹ، اور کیا شان ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا وہاں پہ کہ امیر علیہ سنت کے بارے میں ایک لفظ بتائیں کیا ہے، ایک لفظ میں امیر علیہ سنت کو کور کریں. میں نے کہا ایک لفظ تو بہت تھوڑا ہے. کہتا نہیں ایک، ہم پوچھ بھی آپ سے رہے ہیں، ایک بتانا آپ نے. میں نے کہا پھر سنو، یقین اور کمٹمنٹ. یقین، کہتا یقین کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا یقین کا مطلب ہے وہ چیز بھی نظر آ جائے جو موجود نہ ہو. وہ موجود نہیں ہے لیکن آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ یقین کی طاقت ہوتی ہے. میں تو گٹھا ہوں، میرے پاس تو کب کچھ ہے نہیں، میرا تو رنگ ایسا ہے، میں تو مالی ویسا. نہیں، یقین یہ نہیں دیکھتا. یقین ان ساروں کے اوپر سے جمپ لگا کے مقصد تک پہنچ جاتا ہے. یقین اسے کہتے ہیں. کیا آپ کو امیر علیہ سنت کی ذات میں یقین کی طاقت نظر نہیں آ رہی؟ 43 سال نہیں ہوئے دعوت اسلامی کو، کہاں پہنچ گئی یہ بات؟ جو کہتے ہیں نا وسوں بار، یہ وسوں بار ہے. نکل گیا کام، کہاں کہاں جاتا جا رہا ہے. ہر بندہ سوتا ہے، سونے جاتا ہے. ہر ایک کا سونا اس کا سونا ہے. امیر علیہ سنت جب سونے جاتے ہوں گے نا تو ان کا سونا وہ امیر علیہ سنت کا سونا ہے. ہر بندہ خواب دیکھتا ہے. کچھ کے خواب ان کو سونے نہیں دیتے، کچھ لوگ سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں. تو جب امیر علیہ سنت خواب دیکھتے ہیں نا، ان کا خواب دیکھنا وہ امیر علیہ سنت کا خواب دیکھنا ہے. انہوں نے خواب دیکھا تھا نا کہ میں علم کا یہ نور پھیلاؤں گا. کیسی تعبیر ہوئی اس کی؟ میں گھر گھر دین کی دعوت پہنچاؤں گا. مدنی چینل کھلا. بچے بگڑ رہے ہیں، ان کو انہی کے انداز میں سکھاؤں گا. آج بچوں کا مدنی چینل، وہ کارٹونز، وہ خاکے، بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں. گھر گھر دین کا پیغام پہنچے گا. وہ تاجر جو باہر آ کے مدرسے میں نہیں پڑھ رہا لیکن قرآن اس کو آتا نہیں ہے، اس کے پاس جا کے اس کی دکان میں قرآن پڑھائیں گے. ساری باتیں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں. دس از کمٹمنٹ. یقین کی طاقت ہے. تو یہاں پر آ کے انشاءاللہ آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تعلق مضبوط ہوگا. آپ نے امیر علیہ سنت کی ذات کو اور پڑھنا ہے اور ان کے ساتھ بھی تعلق اپنا مضبوط رکھنا ہے. انشاءاللہ 27ویں رات ہوگی، اچھے انداز سے یہاں منائی جائے گی اور خوب جوش و خروش کے ساتھ آپ نے ہر لمحہ اعتکاف کا انجوائے کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ پہ زبردستی کوئی ڈالی ہوئی ہے، مزہ نہیں آتا. ایک بندہ جو مجبوری جاب کر رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ جس سے اس جاب کا شوق ہوتا ہے، دونوں کے انداز میں فرق پتہ چل جاتا ہے. دونوں کے چلنے میں فرق پتہ چل جاتا ہے. دونوں کے صبح اٹھنے میں فرق پتہ چل جاتا ہے. ایک بستر کو چھوڑ نہیں رہا اور ایک وقت سے پہلے اٹھ کے آفس سے پہنچا ہوا ہے. ایک انتظار کر رہا ہے 5 بجیں گے تو گھر بھاگوں گا، اور دوسرا کہہ رہا ہے گھڑی ہٹا دو، کام ختم ہوگا تو گھر جاؤں گا. میں آنکھیں بند ہو جائیں گی تب گھر جاؤں گا، ورنہ نہیں میں گھر جاؤں گا. مجھے اپنے کام سے پیار، اپنے کام سے عشق ہے. تو ایسا رویہ رکھیں تاکہ یہ 10 دن آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہل مالک مولا. باری تعالیٰ ہمارے جو اسلامی بھی معتکف ہے، اے باری تعالیٰ ان سے راضی ہو جا. مالک انہیں خوب برکتیں عطا فرما. اے اللہ ان سب کے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرما.
اے اللہ مسجد میں دل لگا مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے بھائی اپنے گھروں سے آئے، ان کے گھروں میں جو بھی آفات و بلیات، جادو ٹونے، نوستیں، لڑائی جھگڑے ہیں، مالک ان سب کو دور فرما۔ اے مالک ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں مسجد کا صحیح طور پہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے مالک و مولا جس کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اس کے والدین کو اے مالک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اور جن کے والدین حیات ہے مالک انہیں لمبی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے مالک جن کے گھر میں بہن بھائی بیوی بچوں میں کوئی بیمار ہے شفا عطا فرما۔ اے اللہ اے مالک و مولا اس مسجد کو جنہوں نے بنایا تیرے کرم سے تیری عطا سے مالک ان کو اور اچھی جزا عطا فرما۔ اے مالک اس مسجد کے اندر سجدے ہوتے ہیں، اس مسجد کے اندر دینی کام ہوتے ہیں، اور اب تو کمال ہو گیا کہ اس مسجد کے اندر اعتکاف بھی ہو رہا ہے۔ اے مالک اس کے بنانے والوں کو اچھی جزا عطا فرما، یہاں کے امام صاحب کو، یہاں کی مسجد کمیٹی کو، اور پورے اہل محلہ کو، سب پر اے مالک و مولا رحمتوں کا نزول فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ